السلام علیکم ویورز، اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ آج کی ہماری کہانی کا نام ہے ٹارزن اور شیشے کا سانپ۔ ٹارزن ان دنوں بے حد خوش تھا کیونکہ کافی طویل عرصے کے بعد اس کا دوست سمندر پار سے اس سے ملنے آیا تھا۔ اس کے دوست کا نام جیکب تھا۔ جیکب ایک مشہور شکاری تھا اور اس نے دنیا کے تمام بڑے بڑے جنگلوں میں خونخوار درندوں کا شکار کھیلا تھا۔ اس سلسلے میں وہ بے شمار بار ٹارزن کے جنگلوں میں بھی آیا تھا، لیکن پہلی بار جب اس نے ایک شیر کا شکار کھیلنا چاہا تو وہ نہ صرف ناکام رہا بلکہ اسے شیروں نے اس انداز میں گھیر لیا تھا کہ اس کا زندہ بچنا ناممکن تھا۔ لیکن اس کی خوش قسمتی کہ عین وقت پر ٹارزن وہاں پہنچ گیا اور پھر اس نے شیروں کو واپس جانے کا حکم دیا اور جیکب کو اپنی جھونپڑی میں لے آیا، اور پھر اس نے جیکب کو بتایا کہ اس کے جنگلوں میں کسی شکاری کے لیے شکار کھیلنا منع ہے، اور اگر کوئی بغیر اجازت شکار کھیلنے کی کوشش کرے تو اسے موت کی سزا دی جاتی ہے۔ جس پر جیکب نے اس سے وعدہ کر لیا کہ آئندہ وہ ٹارزن کے جنگلوں میں شکار نہیں کھیلے گا، اور پھر جیکب ٹارزن کا دوست بن گیا۔ پھر جب بھی اسے موقع ملتا وہ ٹارزن سے ملنے آ جاتا تھا اور پھر کئی روز تک اس کے ساتھ رہتا اور ٹارزن کو مہذب دنیا کے بارے میں بتاتا، جبکہ ٹارزن اسے جنگل کے واقعات بتاتا۔ اس طرح وہ خوب گھل مل کر رہتے۔ ٹارزن کے ساتھ جیکب نے کئی بار مقامی قبیلوں کے حفشوں میں بھی شرکت کی تھی، لیکن ٹارزن نے اسے فوٹوگرافی کرنے سے منع کر دیا۔ پھر ایک بار جیکب کی خواہش پر ٹارزن مہذب دنیا بھی گھوم آیا تھا۔ آج کل جیکب ٹارزن کے پاس آیا ہوا تھا اور وہ دونوں جنگل کی سیر کرتے پھر رہے تھے۔ ٹارزن بے حد خوش تھا کیونکہ جیکب کے آنے پر اس کا وقت بے حد اچھا گزرتا۔ اس وقت بھی وہ دونوں جنگل کے ایک خوبصورت مقام پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ اچانک جیکب چونک پڑا۔ اوہ اوہ، یہ اور یہاں! جیکب نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کیا ہوا؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ تم نے نہیں دیکھا اسے، دیوتا ماکیشو کو؟ حیرت ہے، دیوتا ماکیشو یہاں ہے اور دنیا اسے دوسرے جنگلوں میں تلاش کرتی پھر رہی ہے۔ جیکب نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کی نظریں سامنے ایک اونچی سی جھاڑی پر جمی ہوئی تھیں۔ دیوتا ماکیشو؟ کیا مطلب؟ کون دیوتا اور کہاں ہے؟ ٹارزن نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ٹارزن، کیا تم اسے کسی طرح پکڑ سکتے ہو؟ یقین کرو ٹارزن، اگر یہ ہاتھ آ جائے تو تمہارا دوست جیکب دنیا کا سب سے امیر ترین آدمی بن جائے گا۔ جیکب نے انتہائی حسرت بھرے لہجے میں کہا۔ منکو ان دونوں کو باتیں کرتا چھوڑ کر درختوں پر چڑھ کر ادھر ادھر گھومتا پھر رہا تھا، اور اسی لمحے وہ ان کے قریب ہی ایک درخت پر پہنچ گیا۔ یہ ٹن منٹ سا درخت تھا اور منکو نے اپنی دم اس درخت کی شاخ سے لپیٹی اور پھر شرارت بھرے انداز میں شاخ کے ساتھ کلا بازیاں کھانا شروع کر دیں۔ لیکن اسی لمحے اچانک ایک تیز پھنکار کی آواز سنائی دی اور ٹارزن بے اختیار چونک پڑا۔ اس نے بجلی کی سی تیزی سے ایک طرف پڑا ہوا اپنا بڑا سا نیزہ اٹھایا ہی تھا کہ اس نے ایک سیاہ رنگ کے خوفناک سانپ کو تیزی سے جیکب پر حملہ کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ انتہائی خطرناک ترین سانپ تھا۔ ادھر جیکب نے بھی پھنکار کی آواز سنتے ہی بجلی کی سی تیزی سے اپنی پتلون کے ساتھ بندھے ہوئے ہولسٹر میں سے ریوالور نکال لیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ یا تو ٹارزن سانپ پر حملہ کرتے، سانپ نے جیکب کی ٹانگ پر ڈس لیا۔ جیکب کے جسم نے ایک زوردار جھٹکا کھایا، اس کے منہ سے ایک خوفناک چیخ نکلی اور اس کے ہاتھ سے ریوالور نکل گیا۔ سانپ جیکب کو ڈس کر تیزی سے آگے بڑھا چلا جا رہا تھا کہ ٹارزن کا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آیا اور دوسرے لمحے اس کا نیزہ سانپ کے جسم سے ٹکرایا۔
اس کے ساتھ ہی ایک زوردار دھماکہ ہوا اور سانپ یکلخت ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ادھر ادھر بکھر گیا۔ وہ اس طرح ٹوٹ کر بکھرا تھا جیسے شیشے کا بنا ہوا ہو۔ منکو بھی درخت کی شاخ پر بیٹھا یہ سب کچھ حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ جیکب اس دوران نیچے گر گیا تھا اور اب وہ تڑپ رہا تھا۔ ٹارزن نے جلدی سے اسے سنبھالا۔ منکو جلدی کرو، زہر مار بوٹی لے آؤ، جلدی کرو، ٹارزن نے چیخ کر منکو سے کہا۔ ابھی لایا، منکو نے درخت سے نیچے چھلانگ لگاتے ہوئے کہا۔ جیکب کا چہرہ اور جسم تیزی سے زرد پڑتا جا رہا تھا اور وہ اس طرح رک رک کر سانس لے رہا تھا جیسے ابھی اس کا سانس بند ہو جائے۔ اسی لمحے منکو دوڑتا ہوا واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک پودا تھا۔ ٹارزن نے اس کے ہاتھ سے پودا لیا، اس کی شاخ کو ایک جھٹکے سے توڑا اور پھر اس ٹوٹی ہوئی جگہ سے نکلنے والے سبز رنگ کے رس کو جیکب کے منہ میں ڈالنا شروع کر دیا۔ تقریباً 10-12 قطرے جب جیکب کے حلق میں اتر گئے تو ٹارزن نے پودے کو ایک طرف پھینک دیا۔ ان قطروں نے واقعی جادو کا سا اثر دکھایا اور جیکب کی انتہائی بگڑی ہوئی حالت تیزی سے سنبھلنے لگ گئی اور پھر تھوڑی دیر بعد ہی وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ شکریہ ٹارزن، تم نے آج دوستی کا حق ادا کر دیا ہے، ورنہ میری ہلاکت یقینی تھی۔ جیکب نے ٹارزن کا ہاتھ پکڑ کر انتہائی احسان مندانہ لہجے میں کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں، لیکن کیا تم اس سانپ کو دیکھ کر اسے دیوتا وغیرہ کہہ رہے تھے؟ ٹارزن نے کہا۔ نہیں، یہ تو اس دیوتا کا پجاری ہے اور اس کا محافظ بھی ہے۔ مجھے اس کا خیال ہی نہ رہا تھا اور اس نے اچانک مجھ پر حملہ کر دیا۔ اصل دیوتا تو نہ جانے کہاں غائب ہو گیا ہوگا، کاش میں اسے پکڑ سکتا، جیکب نے کہا۔ دیکھنے میں تو یہ عام سا سانپ تھا، لیکن جب میں نے اس پر نیزہ مارا تو اس کے ٹکڑے ٹوٹ کر اس طرح بکھر گئے جیسے یہ شیشے کا بنا ہوا ہو۔ یہ کیا چکر ہے، ایسا سانپ تو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، ٹارزن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ شیشے کی طرح ٹوٹ گیا؟ اوہ اوہ، کہاں ہے وہ، جلدی دکھاؤ مجھے، جیکب نے تڑپ کر کہا۔ یہ ادھر اس کے ٹکڑے پڑے ہیں، ٹارزن نے کہا، لیکن دوسرے لمحے وہ یہ دیکھ کر بے اختیار اچھل پڑا کہ اب وہاں اس سانپ کا ایک ٹکڑا بھی موجود نہ تھا۔ حیرت ہے، ابھی تو یہاں ہر طرف اس سانپ کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے، ٹارزن نے حیران ہو کر کہا۔ اوہ اوہ، جو کچھ تم کہہ رہے ہو وہ اور زیادہ حیرت انگیز ہے۔ شیشے کا سانپ تو اس دنیا کا نایاب ترین سانپ سمجھا جاتا ہے، یہ تو اس دیوتا ماکیشو سے بھی زیادہ قیمتی سانپ ہے، جیکب نے انتہائی افسوس بھرے لہجے میں کہا۔ پہلے تم مجھے تفصیل سے بتاؤ کہ یہ دیوتا ماکیشو اور شیشے کا سانپ یہ سب کیا ہے؟ ہاں، میں تمہیں بتاتا ہوں، ان دونوں کا یہاں نظر آنے کا مطلب ہے کہ یہ دونوں یہاں اس جنگل میں موجود ہیں۔ آؤ وہاں جھونپڑی میں چلتے ہیں، پھر تفصیل سے بات ہوگی۔ میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں، میں لیٹ کر بات کروں گا، جیکب نے کہا تو ٹارزن نے اسپات میں سر ہلا دیا۔ پھر وہ جیکب کو سہارا دے کر وہاں سے چلا اور پھر وہ دونوں وہاں پہنچ گئے جہاں درخت کے اوپر ٹارزن کی جھونپڑی تھی، اور پھر ٹارزن نے جیکب کو درخت پر چڑھنے میں مدد دی اور وہ دونوں جھونپڑی میں آ گئے۔ منکو بھی ان کے ساتھ ہی تھا۔ منکو، جاؤ اور سردار رامی سے کہو کہ وہ دودھ لے کر آئے تاکہ جیکب کی کمزوری دور ہو سکے، ٹارزن نے منکو سے مخاطب ہو کر کہا۔ ٹھیک ہے سردار، منکو نے کہا اور تیزی سے دوڑتا ہوا جھونپڑی سے باہر نکل گیا۔ جیکب جھونپڑی کی دیوار سے پشت لگا کر بیٹھ گیا۔ میں بہت تھک گیا ہوں ٹارزن، اس لیے مجھے کچھ دیر آرام کرنے دو، جیکب نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ تم آرام کر لو، یہ زیادہ بہتر ہے، ٹارزن نے کہا اور اٹھ کر وہ جھونپڑی سے باہر آ گیا۔ جھونپڑی سے کچھ فاصلے پر ایک جھیل تھی جس کے کنارے پر ایک بڑی سی چٹان تھی۔
ٹارزن کو جب کوئی کام نہ ہوتا تو وہ اس چٹان پر بیٹھ کر جنگل کا نظارہ کرتا رہتا۔ چنانچہ اب بھی وہ اس چٹان پر آ کر بیٹھ گیا۔ وہ اس شیشے کے سانپ اور دیوتا ماکیشو کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سردار رامش کا آدمی دودھ سے بھرا ہوا برتن اٹھائے وہاں پہنچ گیا۔ منکو اس کے ساتھ تھا۔ اس آدمی نے ٹارزن کو سلام کیا۔ یہ برتن یہاں رکھ دو اور واپس لے آؤ، ٹارزن نے کہا تو اس آدمی نے برتن چٹان پر رکھا اور سلام کر کے واپس چلا گیا۔ منکو، تم جا کر قبیلہ مابوتو کے بوڑھے پجاری کو میرا سلام دو، میں اس سے فوری طور پر ملنا چاہتا ہوں، ٹارزن نے کہا تو منکو سر ہلاتا ہوا مڑا اور تیزی سے دوڑتا ہوا جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ قبیلہ مابوتو کا بوڑھا پجاری بے حد عقل مند بھی تھا اور وہ دنیا بھر کے جنگلات میں بھی گھوم چکا تھا، اس لیے ٹارزن نے اسے بلوایا تھا تاکہ اس سے شیشے کے سانپ اور دیوتا ماکیشو کے بارے میں معلومات حاصل کر سکے۔ پھر کافی دیر بعد بوڑھا پجاری لکڑی ہاتھ میں تھامے وہاں پہنچ گیا۔ اس نے ٹارزن کو سلام کیا۔ آؤ بیٹھو بابا پجاری، میں تم سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں، ٹارزن نے بوڑھے پجاری کے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا کوئی خاص بات ہو گئی ہے سردار ٹارزن؟ بوڑھے نے ٹارزن کے ساتھ ہی ایک چٹان پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں، انتہائی خاص بات، ٹارزن نے کہا، اور پھر اس نے جیکب کے ساتھ جنگل میں گھومنے پھرنے سے لے کر جیکب کے دیوتا ماکیشو کے بارے میں بتانے اور پھر سانپ کے حملے، اس کے ٹکڑے ہونے اور پھر ٹکڑے غائب ہونے سے لے کر اب تک کے سارے واقعات تفصیل سے بتا دیے۔ اوہ سردار ٹارزن، یہ تو تم نے انتہائی خوفناک باتیں بتائی ہیں۔ اگر دیوتا ماکیشو اور اس کا ساتھی شیشے کا سانپ یہاں ہمارے جنگل میں موجود ہیں تو پھر یہ جنگل جلد ہی ویران ہو جائے گا، کیونکہ یہ دونوں ویرانی اور تباہی کے نمائندے ہیں، بوڑھے پجاری نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم مجھے تفصیل سے ان کے بارے میں بتاؤ، میں نے تمہیں اسی لیے بلوایا ہے۔ ہاں سردار، میں تمہیں ان کے بارے میں بتاتا ہوں کیونکہ میں ان کے بارے میں اس دنیا میں سب سے زیادہ جانتا ہوں۔ سانپوں کی دنیا میں ہزاروں سال میں ایک بالکل سفید رنگ کا سانپ پیدا ہوتا ہے جس کے سر پر سنہرے رنگ کی کلگی ہوتی ہے۔ سانپوں کا پجاری قبیلہ اس سانپ کی پوجا کرتا ہے اور اسے دیوتا ماکیشو کا نام دیتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ سانپوں کا دیوتا ہے لیکن ویرانی اور بربادی کا دیوتا۔ یہ جس چیز سے ناراض ہو جائے وہاں خود اصل روپ میں پہنچ جاتا ہے، اور پھر اگر اسے خوش نہ کیا جائے تو اس پورے علاقے پر ویرانی اور موت کا سایہ ہو جاتا ہے، اور دیوتا کو خوش کرنے کے لیے اس کے نام پر 100 نوجوان مرد اور 100 نوجوان عورتوں کی قربانی دینا پڑتی ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ جب یہ قربانی دی جاتی ہے تو دیوتا ماکیشو وہاں عین موقع پر پہنچ جاتا ہے اور اپنے نام دی گئی قربانی کا سارا خون پی جاتا ہے اور پھر خوشی سے ناچنے لگتا ہے۔ اس کے بعد غائب ہو جاتا اور وہ سارا علاقہ ویرانی اور بربادی سے بچ جاتا ہے، بوڑھے پجاری نے کہا۔ بکواس ہے، انسانوں کی قربانی کیسے دی جا سکتی ہے؟ یہ سب غلط ہے، ایسا ہونا ہی ناممکن ہے، ٹارزن نے فوراً ہی کہا۔ جو کچھ کہا جاتا ہے سردار ٹارزن، وہ میں نے تمہیں بتا دیا ہے، اب یہ غلط ہے یا نہیں اس کا فیصلہ نہ تم کر سکتے ہو اور نہ میں، بوڑھے پجاری نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں ہلکا سا غصے کا تاثر موجود تھا، شاید اسے ٹارزن کی بات پسند نہ آئی تھی۔ دیکھو بابا، تمہیں معلوم ہے کہ میں ان باتوں پر یقین نہیں رکھتا اور نہ ہی میں کسی دیوتا وغیرہ کو مانتا ہوں، اس لیے تمہیں میری بات پر غصہ نہیں آنا چاہیے، ٹارزن نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ہاں مجھے معلوم ہے سردار ٹارزن، بوڑھے پجاری نے جواب دیا۔ اچھا، اب اس شیشے کے سانپ کے بارے میں بتاؤ۔ شیشے کا سانپ ماکیشو دیوتا کا دوست ہے، یہ دونوں صدیوں سے اکٹھے رہتے چلے آ رہے ہیں، یہ جہاں بھی نظر آتے ہیں اکٹھے ہی نظر آتے ہیں۔ دیوتا ماکیشو سفید رنگ کا ہوتا ہے
جبکہ شیشے کا سانپ سیاہ رنگ کا ہوتا ہے۔ اس کا اصل نام تاکیشو ہے، لیکن جب اس پر حملہ کیا جائے تو یہ اس طرح ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے جیسے شیشے کا بنا ہوا ہو، اور پھر چند لمحوں کے بعد اس کے ٹکڑے غائب ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ ٹکڑے کہیں دور جا کر مل جاتے ہیں اور شیشے کا سانپ دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے۔ یہ اصل میں دیوتا ماکیشو کا محافظ سمجھا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جسے یہ کاٹ لے وہ ہلاک ہونے کی بجائے ایک سورج ڈوبنے کے بعد شیشے کا بن جاتا ہے، اور جب تک یہ شیشے کا سانپ اس کا زہر واپس نہ چوس لے وہ آدمی دوبارہ صحیح نہیں ہو سکتا، اور جب وہ آدمی شیشے کا بن جاتا ہے تو پھر ذرا سی ٹھوکر لگنے سے اس کا جسم بھی اس طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر جاتا ہے جس طرح شیشے کا سانپ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ تو پھر یہ ٹکڑے غائب ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد نہ جانے کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں ہے، لیکن میرا دوست جیکب تو ٹھیک ہو گیا ہے۔ ایک سورج ڈوبنے کے بعد وہ لازماً شیشے کا ہو جائے گا، تم دیکھ لینا۔ پھر اس کا کیا حل ہے؟ یہیں کہ قربانی دے دو، اور تو کوئی حل نہیں ہے۔ نہیں، اس کی بات مت کرو۔ پھر تمہاری مرضی ہے سردار، میں تو جو کچھ جانتا ہوں میں نے بتا دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تمہارا شکریہ، اب تم جا سکتے ہو، ٹارزن نے کہا۔ تو بوڑھا پجاری اٹھا اور پھر اس نے سلام کیا اور واپس چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد ٹارزن نے ایک طویل سانس لیا اور دودھ کا بھرا ہوا برتن اٹھا کر وہ جھونپڑی کی طرف چل پڑا۔ جیکب ویسے ہی آنکھیں بند کیے لیٹا ہوا تھا۔ ٹارزن نے اسے جگایا تو وہ جاگ گیا۔ اوہ، بڑی گہری نیند آ گئی تھی، جیکب نے اٹھتے ہوئے کہا۔ تو ٹارزن نے پیالے میں دودھ ڈال کر اسے دیا۔ جیکب گھٹاگھٹ دودھ پی گیا، لیکن 4 پیالے دودھ پی لینے کے بعد اس نے مزید دودھ پینے سے انکار کر دیا۔ بس اتنا کافی ہے، اس سے زیادہ میں نہیں پی سکتا۔ دودھ پینے سے کوئی طاقت محسوس ہوئی ہے یا نہیں؟ ٹارزن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، کافی فرق پڑ گیا ہے۔ تو پھر اب مجھے اس دیوتا ماکیشو اور شیشے کے سانپ کے بارے میں تفصیل سے بتاؤ۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں نے دنیا کے تمام جنگلات گھومے ہوئے ہیں۔ اس طرح ایک جنگل میں شکار کھیلنے کے دوران میں ایک ایسے قبیلے میں پہنچ گیا جو سانپوں کی پوجا کرتا تھا۔ اس قبیلے کے ایک بوڑھے پجاری کو میں نے محض دنیا کے چند تحفے دیے تو وہ بے حد خوش ہوا، اور اس نے مجھے اپنا دوست بنا لیا، اور پھر اس نے مجھے بتایا کہ ان کا قبیلہ سانپوں کی دیوتا ماکیشو کی پوجا کرتا ہے۔ یہ سفید رنگ کا سانپ ہوتا ہے، اس کے سر پر سنہرے رنگ کی کلگی ہوتی ہے۔ اس کا محافظ دوست سیاہ رنگ کا ہوتا ہے، جسے شیشے کا سانپ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اگر اس پر حملہ کیا جائے تو یہ اس طرح ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے جیسے شیشے کا بنا ہوا ہو، اور پھر ٹکڑے غائب ہو جاتے ہیں اور کہیں دور جا کر دوبارہ مل جاتے ہیں۔ اس طرح شیشے کا سانپ دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے، لیکن اس پجاری نے بتایا تھا کہ دیوتا ماکیشو اور شیشے کا سانپ دونوں ہمیشہ اکٹھے رہتے ہیں، اور یہ دونوں جہاں اصل صورت میں پہنچ جائیں وہاں تباہی اور بربادی پھیل جاتی ہے، اور انہیں راضی کرنے کے لیے 100 مردوں اور 100 عورتوں کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ بہرحال اس کی باتیں سن کر مجھے ان دونوں کے بارے میں اشتیاق پیدا ہو گیا۔ پھر میں واپس مہذب دنیا میں آیا تو یہاں مجھے معلوم ہوا کہ دنیا بھر کے وہ لوگ جو سانپوں میں دلچسپی رکھتے ہیں ان دونوں کی تلاش میں رہتے ہیں، اور ان سانپوں کو دنیا کے قیمتی ترین سانپ سمجھا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اگر یہ سانپ کوئی آدمی پکڑ لے تو وہ دنیا کا امیر ترین آدمی بن جائے گا۔ لیکن اسے کون خریدے گا؟ خریدنے بیچنے کی بات نہیں ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ دیوتا ماکیشو کی دم کو اگر کسی شکنجے میں جکڑ دیا جائے تو وہ غصے سے پاگل ہو جاتا ہے، اور ایسی صورت میں اس کی زبان سے سنہرے رنگ کا لعاب نکلتا ہے جس کا ایک قطرہ بھی اگر کسی پتھر یا چٹان پر ڈالا جائے تو وہ پتھر یا چٹان خالص سونے کی بن جاتی ہے۔
اس طرح پورا پہاڑ بھی سونے کا بنایا جا سکتا ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شیشے کے سانپ کو اگر پکڑ لیا جائے تو اسے چوٹ مارنے کی بجائے اگر اس کی گردن میں رسی کو انتہائی مضبوطی سے باندھ دیا جائے تو اس کی زبان سے بھی ایسا ہی لعاب نکلتا ہے۔ اس کا ایک قطرہ بھی جس پتھر یا چٹان پر ڈالا جائے تو اس پتھر یا چٹان میں ایسی چمک پیدا ہو جاتی ہے جیسے وہ پتھر زر و جوہر میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی قیمت بے پناہ ملتی ہے۔ جیکب نے جواب دیتے ہوئے کہا، تم نے اس دیوتا ماکیشو کو واقعی دیکھا تھا یا صرف تمہارا خیال تھا؟ میں نے اسے پہاڑی میں رینگتے ہوئے دیکھا تھا۔ سفید رنگ کا اور سنہری کلگی میں نے واضح طور پر دیکھی تھی، اور چونکہ وہ اچانک سامنے آیا تھا اس لیے میں حیران ہو گیا، اور مجھے اس کے محافظ شیشے کے سانپ کا خیال ہی نہ رہا تھا اور اس نے مجھے کاٹ لیا۔ ارے اوہ ہاں، ان سانپوں کے پجاری نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ اگر شیشے کا سانپ کسی کو کاٹ لے تو وہ آدمی مرتا نہیں ہے بلکہ 24 گھنٹے گزرنے کے بعد وہ شیشے کا ہو جاتا ہے، اور اگر اسے ذرا سی بھی چوٹ لگے تو وہ اس طرح ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے جیسے شیشہ ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے، اور وہ تبھی دوبارہ اپنی اصل حالت میں آ سکتا ہے جب دیوتا ماکیشو اور اس کے محافظ شیشے کے سانپ کو 100 مردوں اور 100 عورتوں کی قربانی دی جائے۔ جیکب نے اچانک انتہائی تشویش بھرے لہجے میں کہا، یہ سب کہانیاں ہیں جیکب، تم ان باتوں کی پرواہ نہ کرو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ ٹارزن نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، اور جیکب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن میں اب ان دونوں کو تلاش کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں انہیں پکڑ کر اپنے ساتھ لے جاؤں۔ ہاں، میں بھی تمہارے ساتھ مل کر انہیں تلاش کروں گا، اور تم فکر مت کرو، یہاں کے سارے سانپ بھی میرے حکم کے تابع ہیں۔ میں سانپوں کے سردار ناگ کو بلا کر اسے پوچھ لوں گا، اسے لازماً اس بارے میں معلوم ہوگا۔ ٹارزن نے کہا، تو پھر اسے جلدی بلاؤ، دیر کیوں کر رہے ہو؟ جیکب نے بے چین ہوتے ہوئے کہا تو ٹارزن ہنس پڑا۔ ابھی نہیں، ابھی وہ باہر نہیں آ سکتا، وہ صرف چاندنی راتوں میں باہر آتا ہے، اندھیری راتوں میں نہیں، اور چاند کو نکلنے میں ابھی 2-3 روز باقی ہیں، اس لیے ہمیں 2-3 روز تک بہرحال انتظار کرنا ہوگا۔ ٹارزن نے کہا تو جیکب نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ کیا پھر نیند نہیں آ رہی ہے تمہیں؟ ہاں، یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے سر بھاری ہو گیا ہو۔ یہ سانپ کے زہر کا اثر ہے، گو اس زہر مار بوٹی کے رس کی وجہ سے اس کے اثرات ختم ہو گئے تھے، لیکن ظاہر ہے مکمل طور پر ختم ہونے میں وقت لگے گا۔ بہرحال تم اطمینان سے سو جاؤ، کسی بات کی فکر مت کرو، تم ٹارزن کے مہمان ہو، اور ٹارزن اپنے مہمان کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ ٹارزن نے کہا تو جیکب نے زبان سے کوئی جواب دینے کی بجائے صرف سر ہلا دیا۔ اس کی آنکھیں بدستور بند تھیں، اور ٹارزن اٹھ کر ایک بار پھر جھونپڑی سے باہر آ گیا۔ اسی لمحے منکو ایک طرف سے دوڑتا ہوا اس کے قریب آیا۔ سردار، سردار، میں نے اس شیشے کے سانپ کے بارے میں پتہ چلا لیا ہے، منکو نے کہا تو ٹارزن بے اختیار چونک پڑا۔ اچھا، کیسے؟ ٹارزن نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ سردار، میں اسے تلاش کرنے کے لیے اس جگہ گیا جہاں اس نے تمہارے مہمان کو کاٹا تھا اور پھر ٹوٹ کر غائب ہو گیا تھا۔ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے وہاں ایک بوڑھی عورت کو دیکھا۔ یہ بوڑھی عورت قبیلہ ارکش کی عورت تھی، اور یہ بوڑھی عورت اس جگہ کی مٹی اکٹھی کر رہی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا تو وہ پریشان ہو گئی، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ میں سردار ٹارزن کا ساتھی ہوں۔ وہ میری زبان بھی جانتی تھی، اس لیے میں نے اسے پوچھا کہ وہ کیوں یہ مٹی اکٹھی کر رہی ہے۔ تو پہلے تو اس نے مجھے ٹالنے کی کوشش کی، لیکن جب میں نے اسے دھمکی دی کہ میں سردار ٹارزن کو بتا دوں گا کیونکہ یہاں سردار ٹارزن کے دوست کا خون بہا تھا، اور تم مٹی اس لیے اٹھا رہی ہو کہ سردار ٹارزن کے دوست پر جادو کرو،
اس طرح تم جادوگرنی ثابت ہو جاؤ گی اور پھر تمہیں جنگل کے قانون کے مطابق زندہ جلا دیا جائے گا۔ تو وہ گھبرا گئی اور پھر اس نے بتایا کہ وہ یہاں سے گزر رہی تھی کہ اسے شیشے کے سانپ کی خوشبو محسوس ہوئی۔ وہ یہاں رک گئی اور اس نے یہاں کی مٹی کو سونگھا تو یہاں کی مٹی میں شیشے کے سانپ کی خوشبو موجود تھی۔ اس لیے وہ یہاں کی مٹی اکٹھی کر رہی تھی تاکہ اس کی مدد سے وہ سانپ کے کانٹے کا علاج تیار کر سکے۔ اس نے بتایا کہ جس مٹی میں شیشے کے سانپ کی خوشبو ہو، وہ مٹی اگر کسی ایسے آدمی کو کھلائی جائے جسے سانپ نے کاٹا ہو تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، چاہے وہ سانپ کتنا ہی زہریلا کیوں نہ ہو۔ پھر میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ شیشے کا سانپ دنیا کا نایاب سانپ ہے۔ اس عورت کی ماں کا تعلق سانپوں کی پوجا کرنے والے قبیلے سے رہا ہے، اس لیے وہ اس بارے میں جانتی ہے۔ جس پر میں نے اسے سارا واقعہ سنایا اور کہا کہ وہ سردار ٹارزن کو اس شیشے کے سانپ کے بارے میں بتائے تو سردار ٹارزن اسے شیشے کا سانپ پکڑ کر دے دے گا۔ لیکن اس عورت نے کہا ایسا ممکن ہی نہیں ہے، شیشے کا سانپ کسی طرح پکڑا ہی نہیں جا سکتا۔ لیکن میرے زور دینے پر اس نے اتنا بتایا کہ اگر سردار ٹارزن اس شیشے کے سانپ کو پکڑنا چاہتا ہے تو پھر اسے 100 مردوں اور 100 عورتوں کی قربانی دینا ہوگی۔ جیسے ہی قربانی دی جائے گی، شیشے کا سانپ خود بخود وہاں پہنچ جائے گا۔ یہ بات تو مجھے بوڑھے پجاری نے بھی بتائی ہے، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اور کیا بتایا ہے اس عورت نے؟ ٹارزن نے منہ بناتے ہوئے کہا، بس سردار، پھر وہ چلی گئی۔ میں نے تو سوچا تھا کہ دشمن قبیلے پر حملہ کر کے وہاں سے 100 مرد اور 100 عورتیں اٹھا لی جائیں اور انہیں قربان کر دیا جائے۔ منکو نے کہا، نہیں، چاہے دشمن ہوں یا دوست، بہرحال وہ انسان ہوں گے اور انسانوں کی قربانی دنیا کا سب سے بڑا گناہ اور جرم ہے۔ ٹارزن نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے سردار، منکو نے جواب دیتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے کہ اس عورت کو لازماً اور بھی بہت کچھ معلوم ہوگا۔ چلو میں اس کے قبیلے میں چلتا ہوں، میں اس سے خود پوچھنا چاہتا ہوں۔ ہاں سردار، شاید وہ تمہیں اور بھی کچھ بتا دیں، منکو نے کہا۔ تو ٹارزن اس قبیلے کی طرف روانہ ہو گیا۔ مسلسل سفر کرنے کے بعد شام کے وقت وہ اس قبیلے میں پہنچ گیا۔ قبیلے کے سردار کو جب سردار ٹارزن کے آنے کے بارے میں علم ہوا تو اس نے اس کا شایان شان استقبال کیا اور اس کی آمد پر انتہائی خوشی کا اظہار کیا۔ آج اچانک بغیر کسی اطلاع کے کیسے آنا ہوا سردار ٹارزن؟ قبیلے کے سردار نے کہا تو ٹارزن نے اسے شیشے کے سانپ اور اس کے عورت کے بارے میں بتا دیا۔ اوہ، یہ یقیناً ماجوری ہوگی، اس کی ماں سانپوں کے پجاری قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، میں اسے بلاتا ہوں، سردار نے کہا اور اس نے اپنے آدمی کو کہا کہ وہ ماجوری کو بلا لائے۔ تھوڑی دیر بعد ایک بوڑھی عورت وہاں آ گئی، اس کے چہرے پر انتہائی خوف کے تاثرات موجود تھے۔ میں نے آپ کے ساتھی منکو کو سب کچھ بتا دیا تھا سردار ٹارزن، میں جادوگرنی نہیں ہوں، بوڑھی عورت ماجوری نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ اطمینان سے بیٹھ جاؤ ماجوری، مجھے معلوم ہے کہ تم جادوگرنی نہیں ہو، اس لیے تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ دراصل میرے مہمان اور دوست کو اس شیشے کے سانپ نے کاٹ لیا ہے اور میں نے سنا ہے کہ جسے یہ سانپ کاٹ لے، سورج ڈوبنے کے بعد وہ آدمی شیشے کا بن جاتا ہے اور جب تک یہ سانپ اس کا زہر نہ چوسے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں نے شیشے کے سانپ کو ہر صورت میں اور ہر قیمت پر تلاش کرنا ہے۔ ماجوری، سردار ٹارزن کا مہمان ہمارا مہمان ہے، اس لیے تم جو کچھ جانتی ہو بتا دو، قبیلے کے سردار نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ ہاں، اب مجھے واقعی بتانا ہوگا، کیونکہ سردار ٹارزن کے دوست اور مہمان کو اس نے اگر واقعی کاٹ لیا ہے تو پھر اسے تلاش کرنا ضروری ہے۔ تو سنو سردار، اگر تم اسے تلاش کر کے پکڑنا چاہتے ہو تو تمہیں سانپوں کے دیوتا ماکیشو کو تلاش کرنا ہوگا۔ جہاں دیوتا ماکیشو ہوگا وہیں شیشے کا سانپ بھی ہوگا۔ وہ دیوتا ماکیشو کا محافظ ہے اور ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے، اور اگر کوئی دیوتا ماکیشو کے خلاف معمولی سی بات بھی کرے تو
تو شیشے کا سانپ اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ ماجوری نے کہا، لیکن کیسے انہیں تلاش کیا جائے یہ بتاؤ۔ اس کا ایک طریقہ مجھے معلوم ہے، اور شاید اس دنیا میں سانپوں کے قبیلے کے پجاری کے علاوہ صرف مجھے ہی معلوم ہے، کیونکہ میری ماں سانپوں کے قبیلے کی پجاری کی بیٹی تھی، اس نے مجھے بتایا تھا۔ کیا بتایا تھا اس نے؟ ٹارزن نے اشتیاق بھرے لہجے میں پوچھا۔ ماکیشو دیوتا کو ویسے تو تلاش کرنا ناممکن ہے، البتہ کسی خاص جگہ پر اسے بلایا جا سکتا ہے، اور اسے کسی خاص جگہ پر بلانے کا طریقہ یہ ہے کہ وہاں ایک گڑھا کھودا جائے اور اس گڑھے میں بھورے رنگ کے 2 گینڈوں کا خون بھر دیا جائے۔ بھورے رنگ کے گینڈوں کا خون ماکیشو دیوتا کی مرغوب غذا ہے، اس لیے اس کی خوشبو اسے خود بخود پہنچ جاتی ہے، چاہے وہ کہیں بھی ہو، اور پھر وہ بے تاب ہو کر یہ خون پینے کے لیے اس گڑھے میں پہنچ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی شیشے کا سانپ بھی ہوگا۔ جب یہ دونوں وہاں پہنچ جائیں تو ماکیشو دیوتا اور شیشے کے سانپ کو پکڑا جا سکتا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان دونوں پر سرخ خرگوش کا خون ڈالا جائے۔ جیسے ہی سرخ خرگوش کا خون ان پر پڑے گا، وہ دونوں کافی دیر کے لیے بے حس و حرکت ہو جائیں گے۔ اگر اس دوران ان دونوں کو کالی مٹی کے گھڑوں میں ڈال دیا جائے تو پھر یہ باہر نہ نکل سکیں گے، اور ماکیشو دیوتا انسانوں کی زبان بھی بول لیتا ہے۔ وہ باہر نکلنے کے لیے پکڑنے والے سے بات کرے گا اور اسے لالچ دے گا۔ اس وقت اس سے یہ شرط منوائی جا سکتی ہے کہ اگر شیشے کا سانپ سردار ٹارزن کے دوست کا زہر چوس لے تو انہیں رہا کیا جا سکتا ہے۔ وہ اپنی رہائی کے لیے یہ شرط مان جائیں گے تو وہ گڑھا جس میں شیشے کا سانپ ہوگا الٹا کر دیا جائے تو وہ باہر آ جائے گا، اور جب وہ زہر چوس لے تو پھر دیوتا ماکیشو کا گھڑا بھی الٹا دیا جائے تو وہ بھی آزاد ہو جائے گا، اور پھر وہ دونوں ہی غائب ہو جائیں گے۔ اس طرح سردار ٹارزن کا دوست بچ جائے گا۔ ترکیب تو بے حد آسان ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس جنگل میں تو بھورے رنگ کے گینڈے پائے ہی نہیں جاتے۔ وہ تو یہاں سے دور ایک جنگل میں ہوتے ہیں، اور وہاں تک جانے اور وہاں سے گینڈوں کو یہاں لے آنے میں تو کئی روز لگ جائیں گے، اور پھر سرخ خرگوش بھی اس جنگل میں نہیں پایا جاتا۔ وہ ان گینڈوں والے جنگل سے بھی بہت دور ایک جنگل میں ہوتا ہے، اس لیے اس میں تو کافی عرصہ لگ جائے گا۔ سردار، اس کا حل میرے پاس ہے، قبیلے کے سردار نے مسکراتے ہوئے کہا تو ٹارزن چونک کر حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا حل ہے؟ سردار ٹارزن، بھورے رنگ کے گینڈے اور سرخ خرگوش دونوں یہاں اس جنگل میں اس وقت موجود ہیں۔ جاکورانا قبیلے کا سردار ایسے گینڈے اور سرخ خرگوش پالنے کا بے حد شوقین ہے۔ اس کے پاس بھورے رنگ کے گینڈے بھی موجود ہیں اور سرخ رنگ کے خرگوش بھی کافی تعداد میں موجود ہیں۔ قبیلے کے سردار نے کہا تو ٹارزن بے اختیار اچھل پڑا۔ اوہ، پھر تو اس سے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تمہارا شکریہ، اب مجھے جاکورانا قبیلے جانا ہوگا، ٹارزن نے کہا تو سردار بھی اٹھ کھڑا ہوا، اور پھر وہ ٹارزن کو اپنی سرحد تک چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ سردار، اس وقت رات پڑ گئی ہے اور جاکورانا قبیلہ یہاں سے بہت دور ہے، اس لیے کیوں نہ ہم واپس اپنے علاقے میں چلے جائیں اور صبح کو وہاں جائیں، منکو نے کہا۔ ہاں، تمہاری بات ٹھیک ہے، ٹارزن نے کہا، اور پھر وہ اپنے علاقے کی طرف بڑھنے لگا، اور پھر جب وہ اپنی جھونپڑی میں داخل ہوا تو وہاں اندھیرا تھا، کسی نے مشل ہی نہ جلائی تھی۔ ٹارزن نے مشل روشن کی تو اس کی نظریں گھاس پر لیٹے ہوئے جیکب پر پڑیں تو وہ بھی اختیار اچھل پڑا، کیونکہ جیکب کے جسم کے وہ حصے جو کھلے ہوئے تھے بالکل شیشے کی طرح چمک رہے تھے۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور ایسا لگتا تھا جیسے وہ بے ہوش پڑا ہوا ہو۔ اوہ، تو یہ بات سچ ہے، اب تو اس کی حفاظت کرنا ہوگی، ٹارزن نے کہا، اور پھر اس نے جھونپڑی کا دروازہ کھولا اور باہر آ گیا۔ کیا ہوا سردار، باہر درختوں کے قریب لیٹے ہوئے ہو؟ منکو نے ٹارزن کو واپس جھونپڑی سے باہر آتے دیکھ کر کہا۔ جیکب شیشے کا بن چکا ہے اور اب ہمیں اس کی حفاظت کرنا ہوگی،
ورنہ اگر اسے معمولی سی چوٹ بھی لگ گئی تو یہ ہلاک ہو جائے گا۔ اس لیے اب میں خود جاکورانہ قبیلے میں نہیں جا سکتا، اس لیے تم ابھی روانہ ہو جاؤ اور جا کر جاکورانہ قبیلے کے سردار کو ساری بات بتاؤ اور اسے کہو کہ وہ 2 بھورے گینڈے اور سرخ خرگوش اور اپنے ساتھ اپنے قبیلے کے چند افراد کو لے کر یہاں صبح سویرے پہنچ جائے تاکہ اس کے آدمی یہاں گڑھا کھودیں اور ساری کارروائی مکمل کی جا سکے۔ ٹارزن نے کہا، لیکن سردار وہ کالی مٹی کے 2 گھڑے وہ بھی تو ہونے چاہیے۔ اوہ ہاں، ان کے بارے میں تو میں بھول گیا تھا۔ تم ایسا کرو کہ واپسی پر ممانو قبیلے کے سردار کو کہہ دینا ان کے علاقے میں کالی مٹی موجود ہے اور وہ اس کے گھڑے تیار کرتے ہیں۔ وہ 2 گھڑے اپنے آدمیوں کے ہاتھ یہاں پہنچا دے۔ ٹھیک ہے، آپ اپنے دوست کا خیال رکھیں، میں جا رہا ہوں، منگو نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے درخت سے چھلانگ لگائی اور اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ ٹارزن واپس مڑا، اس نے جھونپڑی کا دروازہ بند کیا اور پھر ایک طرف ہو کر وہ فرش پر لیٹ گیا۔ چونکہ ماجوری کے قبیلے میں وہ کھانا کھا چکا تھا، اس لیے اسے کھانے کی طلب نہ تھی۔ پھر اسے نیند آ گئی۔ صبح ہوتے ہی وہ اٹھا، اس نے جیکب کو دیکھا اور پھر جھونپڑی سے باہر آ کر اس نے جھونپڑی کا دروازہ بند کر دیا اور نیچے اتر کر وہ جھیل کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے جھیل میں غسل کیا اور پھر خود ہی اس سے جنگل سے جا کر سیب وغیرہ توڑے اور انہیں کھا کر اپنا ناشتہ مکمل کیا۔ اس کے بعد وہ جھیل کے قریب پڑی ہوئی چٹان پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد جاکورانہ قبیلے کا سردار اپنے ساتھ 20-25 افراد اور انتہائی طاقتور 2 بھورے گینڈے اور سرخ خرگوش لیے وہاں پہنچ گیا۔ بہت شکریہ سردار، تم نے یہ کام کر کے مجھ پر احسان کیا ہے، ٹارزن نے کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں سردار ٹارزن، آپ کا دوست اور مہمان ہمارا دوست اور مہمان ہے اور اس کی زندگی بچانے کے لیے یہ جانور تو کیا، میں اپنی اور اپنے پورے قبیلے کی قربانی بھی دے سکتا ہوں، جاکورانہ قبیلے کے سردار نے کہا اور ٹارزن نے ایک بار پھر اس کا شکریہ ادا کیا۔ تو جاکورانہ سردار نے اپنے آدمیوں کو ایک طرف گڑھا کھودنے کا کہا۔ اسے چونکہ گڑھا کھودنے کے بارے میں علم تھا، اس لیے اس کے آدمی گڑھا کھودنے کا ضروری سامان بھی ساتھ لے آئے تھے اور سردار کا حکم ملتے ہی انہوں نے جھیل سے ہٹ کر خالی زمین پر ایک کافی بڑا گڑھا کھودنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد ممانو قبیلے کا آدمی کالی مٹی کے بنے ہوئے 2 گھڑے لے کر پہنچ گیا۔ اس کے ساتھ ہی منگو بھی آ گیا تھا۔ ٹارزن نے گھڑے لے کر رکھ لیے اور اس آدمی کو واپس بھیج دیا۔ تھوڑی دیر بعد گڑھا کھود لیا گیا تو تھوڑی دیر کے بعد ٹارزن کے حکم پر جاکورانہ قبیلے کے آدمیوں نے دونوں بھورے گینڈوں کو ہلاک کر کے ان کا خون اس گڑھے میں بھر دیا۔ بھورے گینڈوں کے جسموں سے اس قدر کثیر مقدار میں خون نکلا تھا کہ گڑھا واقعی بھر گیا تھا، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ خون ویسے ہی تھا، جم نہ گیا تھا۔ ٹارزن نے سب کو وہاں سے ہٹا دیا اور خود وہ سرخ خرگوش لے کر گڑھے کے کنارے کے قریب ایک درخت پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے سرخ خرگوش کو ایک ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اور اس کے دوسرے ہاتھ میں خنجر تھا۔ اس کی نظریں گڑھے پر جمی ہوئی تھیں اور پھر تھوڑی دیر بعد ہی وہ یہ دیکھ کر چونک پڑا کہ واقعی وہاں اچانک ایک سفید رنگ کا انتہائی خوبصورت سانپ نظر آنے لگا، جس کے سر پر سنہرے رنگ کی قلقی تھی۔ اس کے ساتھ ہی وہی سیاہ رنگ کا سانپ تھا جو شیشے کا سانپ تھا۔ شیشے کا سانپ بڑے چوکنا انداز میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، جبکہ سفید رنگ کے سانپ نے گڑھے میں اپنا منہ ڈالا اور انتہائی تیزی سے خون پینا شروع کر دیا۔ اسی لمحے ٹارزن نے خنجر کی مدد سے خرگوش کو ذبح کیا اور پھر اس نے اس کی کٹی ہوئی گردن کو زوردار جھٹکے دیے تو اس کی گردن سے نکلنے والا خون دونوں سانپوں پر پڑا اور اس کے ساتھ ہی دونوں سانپ بے حس و حرکت ہو کر گر گئے۔ ٹارزن نے خرگوش کو ایک طرف پھینکا اور خود اس درخت سے چھلانگ لگا دی۔ پھر اس نے ایک طرف پڑے ہوئے کالی مٹی کے گڑھے اٹھائے
اور پھر اس نے بے حس و حرکت پڑے ہوئے سفید سانپ کو اٹھا کر ایک گھڑے میں ڈال دیا، جبکہ اس نے شیشے کے سانپ کو احتیاط سے پکڑ کر دوسرے گھڑے میں ڈال دیا۔ اس دوران جاکورانا قبیلے کا سردار اور اس کے قبیلے کے آدمی بھی قریب آ گئے۔ وہ سب حیرت سے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ اب کیا ہوگا سردار ٹارزن؟ جاکورانا سردار نے پوچھا تو ٹارزن نے اسے بتایا کہ اب وہ کس طرح انہیں مجبور کر کے اپنے دوست کو بچائے گا۔ سنو سنو، میں ماکیشو بول رہا ہوں۔ اچانک اس کالی مٹی کے گھڑے سے ایک باریک سی آواز سنائی دی جس میں سفید سانپ کو ڈالا گیا تھا۔ ہاں، میں تمہاری آواز سن رہا ہوں سفید سانپ۔ میرا نام ٹارزن ہے اور میں ان تمام جنگلوں کا سردار ہوں، ٹارزن نے جواب دیا۔ مجھے معلوم ہے سردار ٹارزن، لیکن تم نے مجھے اور میرے محافظ کو کیوں قید کر دیا ہے؟ ہمیں چھوڑ دو، ہم تمہیں دولت دیں گے۔ سفید سانپ کی آواز سنائی دی۔ وہ انسانی زبان میں بول رہا تھا۔ تمہارے محافظ شیشے کے سانپ نے میرے مہمان اور دوست کو ڈس لیا ہے، جس کی وجہ سے وہ شیشے کا بن گیا ہے۔ اگر تم رہائی چاہتے ہو تو پھر تمہارے محافظ کو میرے دوست کا زہر جا کر چوسنا ہوگا، ورنہ تم دونوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان گھڑوں میں قید ہو کر رہو گے اور آخر کار ہلاک ہو جاؤ گے، ٹارزن نے کہا۔ نہیں، اگر ایسا ہوا تو میرا محافظ ہلاک ہو جائے گا، تم دولت لے لو اور ہمیں چھوڑ دو، سفید سانپ نے کہا۔ دیکھو، میرا وعدہ ہے کہ تمہارا محافظ ہلاک نہیں ہوگا، ٹارزن نے کہا۔ نہیں، وہ ہلاک ہو جائے گا، البتہ اگر تم ایسا کرو کہ اپنے دوست کے جسم پر اس جگہ جہاں میرے محافظ نے اسے کاٹا تھا سرخ پھول کا رس لگا دو تو میرا محافظ اس کا زہر چوس لے گا، پھر وہ ہلاک نہیں ہوگا، سفید سانپ نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں اس کے لیے تیار ہوں، تو جاؤ، پہلے سرخ پھول کا رس لگاؤ اور پھر مجھے بتاؤ، سفید سانپ نے کہا۔ تو ٹارزن نے منکو سے کہا کہ وہ سرخ پھول توڑ لائے۔ تھوڑی دیر بعد منکو کافی سارے پھول توڑ لایا تو ٹارزن نے ان میں سے سرخ پھول لیے اور اس درخت کی طرف بڑھ گیا جس پر اس کی جھونپڑی تھی۔ درخت پر چڑھ کر وہ جھونپڑی میں داخل ہوا تو جیکب ویسے ہی لیٹا ہوا تھا۔ ٹارزن نے بہت ہی محتاط انداز سے جیکب کو الٹا لٹا دیا کیونکہ سانپ نے اس کی ٹانگ کے اوپری حصے پر کاٹا تھا۔ پھر اس نے خنجر کی مدد سے انتہائی احتیاط سے اس جگہ سے جیکب کی پتلون کاٹ دی جہاں سانپ نے کاٹا تھا۔ وہ جگہ سیاہ ہو رہی تھی، اس لیے اسے معلوم ہو گیا تھا کہ اس جگہ پر شیشے کے سانپ نے کاٹا ہے۔ کپڑا کٹنے سے زخم نظر آنے لگ گیا تو ٹارزن نے سرخ پھولوں کو دونوں ہاتھوں میں کچلا اور ان میں سے نکلنے والا رس اس نے زخم پر ڈالنا شروع کر دیا۔ جب کافی سارا رس زخم پر پڑ گیا تو ٹارزن اٹھا اور جھونپڑی سے باہر آ کر درخت سے نیچے اتر آیا۔ میں نے سرخ پھولوں کا رس لگا دیا ہے، ٹارزن نے کہا۔ ہاں، میں نے دیکھ لیا ہے، ٹھیک ہے، اب تم میرے محافظ کو رہا کر دو، وہ جا کر زہر چوس لے گا، سفید رنگ کے سانپ نے کہا۔ تو ٹارزن نے دوسرا گھڑا جس میں شیشے کا سانپ قید تھا اسے آہستہ سے الٹا دیا اور پھر ایک طرف رکھ دیا۔ شیشے کا سانپ باہر آ گیا تھا۔ وہ چند لمحے پھن اٹھائے ادھر ادھر جھومتا رہا اور پھر تیزی سے رینگتا ہوا درخت کی طرف بڑھ گیا۔ ٹارزن نے خالی گھڑا اٹھایا اور اس کے پیچھے چل پڑا۔ شیشے کا سانپ درخت پر چڑھا اور پھر جھونپڑی کے اندر داخل ہو گیا۔ ٹارزن اس کے پیچھے تھا۔ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا واقعی شیشے کا سانپ جیکب کا زہر چوستا ہے یا نہیں۔ البتہ احتیاطاً اس نے کالی مٹی کا گھڑا اٹھا لیا تھا تاکہ اگر شیشے کا سانپ ایسا نہ کرے تو وہ اسے دوبارہ قید کر سکے۔ لیکن شیشے کا سانپ جھونپڑی میں داخل ہو کر تیزی سے آگے بڑھا اور پھر اس نے گھاس پر اوندھے منہ لیٹے ہوئے جیکب کے زخم پر اپنا منہ رکھ دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے جسم نے بل کھانا شروع کر دیے اور ٹارزن یہ دیکھ رہا تھا کہ جیکب کے جسم کے کھلے حصوں کا رنگ تیزی سے تبدیل ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سانپ پیچھے ہٹا تو ٹارزن نے بجلی کی سی تیزی سے گھڑا اس کے پھن پر الٹا کر کے رکھ دیا۔
सांप ने निकलने की कोशिश की, लेकिन टार्ज़न ने इसे निकलने ही ना दिया और इसे चोट भी ना लगने दी। थोड़ी सी जद्दोजहद के बाद वो बहरहाल शीशे के सांप को दोबारा काली मिट्टी के घड़े में कैद करने में कामयाब हो गया। इस दौरान जैकब उठकर बैठ चुका था और हैरत भरी नज़रों से ये कार्रवाई देख रहा था। तुम अब अपने आप को कैसा महसूस कर रहे हो जैकब? टार्ज़न ने जैकब से मुखातिब होकर पूछा। मैं अब अपने आप को बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा हूँ, लेकिन ये सब क्या है? जैकब ने हैरत भरे लहजे में कहा। मेरे साथ बाहर आओ, फिर बताता हूँ, टार्ज़न ने कहा और घड़ा उठाकर वो झोंपड़ी से बाहर आ गया और फिर दरख्त से नीचे उतर आया। जैकब भी इसके पीछे झोंपड़ी से बाहर निकलकर दरख्त से नीचे आ गया था। टार्ज़न ने शीशे के सांप वाला घड़ा सफ़ेद सांप वाले घड़े के करीब ले जाकर रख दिया। तुमने धोखा दिया है सरदार टार्ज़न, सफ़ेद सांप की आवाज़ सुनाई दी। मैंने कोई धोखा नहीं दिया और ना ही ये मेरी फितरत है कि मैं किसी को धोखा दूं, टार्ज़न ने जवाब दिया। तो फिर तुमने मेरे मुहाफिज को दोबारा क्यों कैद कर लिया है? सफ़ेद सांप ने पूछा। इसलिए कि मैं यकीन कर लेना चाहता हूँ कि मेरा दोस्त वाकई ठीक हो गया है या नहीं, टार्ज़न ने जवाब देते हुए कहा। तुम्हारा दोस्त अब बिल्कुल ठीक हो गया है, तुम अब हमें रिहा कर दो, सफ़ेद सांप ने कहा। तो टार्ज़न ने दोनों घड़े उल्टा दिए और जब इसने घड़े उल्टाए तो सफ़ेद सांप और शीशे का सांप दोनों रेंगते हुए आगे बढ़े और फिर अचानक नज़रों से गायब हो गए। तो टार्ज़न ने इत्मीनान का एक तवील सांस लिया। अरे ये क्या, ये तो माकीशू देवता और शीशे का सांप था, जैकब ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, तुम शीशे के बन गए थे और तुम्हारी जान बचाने के लिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा, टार्ज़न ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और फिर इसने सारी तफसील बता दी। ओह, तुमने इन्हें क्यों रिहा कर दिया? तुम ये घड़े मुझे दे देते। शुक्र करो कि तुम्हारी जान बच गई है, टार्ज़न ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन इनको कैद में रखकर तुझे दौलत मिल जाती। लालच अच्छा नहीं होता, ये दोनों इंतहाई ख़तरनाक हैं और तुम्हारी जान पूरी दुनिया की दौलत से ज़्यादा कीमती है, टार्ज़न ने कहा। तो जैकब खामोश हो गया। फिर टार्ज़न ने जागुराना कबीले के सरदार और इसके आदमियों का शुक्रिया अदा किया और वो सरदार टार्ज़न से इजाज़त लेकर वापस चला गया। चलो, अब मुझे ये तो मालूम हो गया कि इन दोनों को कैसे पकड़ा जाता है। मैं किसी और जंगल में जाकर ये तरकीब इस्तेमाल करके इन्हें पकड़ूंगा, जैकब ने कहा। लेकिन इससे पहले कि टार्ज़न इसे कोई जवाब देता, अचानक जैकब उछला और फिर चीखता हुआ नीचे गिर गया। इसी लम्हे शीशे का सांप और सफ़ेद सांप दोनों नजर आने लगे और टार्ज़न हैरत से अपने दोस्त जैकब और इन दोनों सांपों को देखने लगा। जैकब की हालत पहले जैसी हो गई थी, वो दोबारा शीशे का बन गया था, लेकिन इसकी आंखें खुली हुई थी और वो कराह रहा था। ये तुमने क्या किया? तुमने धोखा किया है, टार्ज़न ने इंतहाई गुस्सैले लहजे में कहा। तुम्हारे दोस्त की नीयत ख़राब थी, इसलिए हमें मजबूरन दोबारा आना पड़ा सरदार टार्ज़न। तुम अच्छे आदमी हो और अपना वादा भी पूरा करते हो, लेकिन तुम्हारा दोस्त अच्छा आदमी नहीं है, इसलिए इसे सज़ा देना ज़रूरी थी, सफ़ेद सांप ने इंसानी आवाज़ में कहा। मेरे दोस्त को ठीक कर दो, वरना मैं एक बार फिर तुम्हें कैद कर दूंगा, टार्ज़न ने गुस्सैले लहजे में कहा। एक शर्त पर इसे ठीक किया जा सकता है सरदार टार्ज़न, कि ये वादा करे कि ये हमारे खिलाफ कोई काम नहीं करेगा, सफ़ेद सांप ने कहा। मैं वादा करता हूँ, मुझे ठीक कर दो, जैकब ने कराहते हुए लहजे में कहा। सुर्ख फूल मंगवाकर इनका रस इसके ज़ख्म पर डालो सरदार टार्ज़न, ताकि मेरा मुहाफिज दोबारा इसका जहर चूस ले। मंगू, जाओ सुर्ख फूल ले आओ जल्दी, टार्ज़न ने मंगू से कहा और मंगू सर हिलाता हुआ दौड़ पड़ा। क्या तुम मेरे दोस्त नहीं बन सकते? टार्ज़न ने मुस्कुराते हुए कहा। बन सकते हैं, तुम अच्छे आदमी हो, चूँकि तुमने खुद दोस्ती की बात की है, इसलिए हम आज से तुम्हारे दोस्त हैं, सफ़ेद सांप ने जवाब दिया। बेहद शुक्रिया, टार्ज़न ने मुस्कुराते हुए कहा।
اسی لمحے منقوس وہ پھول لے کر آ گیا اور ٹارزن نے جیکب کے پیر پر موجود زخم پر پھولوں کا رس ڈالا تو شیشے کے سانپ نے آگے بڑھ کر اس کے زخم پر اپنا منہ رکھا، اور تھوڑی دیر بعد جب وہ ہٹا تو جیکب دوبارہ پہلے کی طرح ٹھیک ہو چکا تھا۔ اچھا، اب ہم جا رہے ہیں، اور اب چونکہ تم ہمارے اور ہم تمہارے دوست بن چکے ہیں، اس لیے جب بھی آواز دے کر بلاؤ گے ہم حاضر ہو جائیں گے، سفید سانپ نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اور شیشے کا سانپ دونوں غائب ہو گئے۔ تمہارا بے حد شکریہ ٹارزن، تم نے ایک بار پھر میری جان بچائی ہے، اور اب مجھے احساس ہو گیا ہے کہ جان دولت سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے، اس لیے اب میں ان کے خلاف کچھ نہیں کروں گا۔ جیکب نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، ویسے بھی اب یہ میرے دوست ہیں، اس لیے اب تم نے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرنی۔ ٹارزن نے مسکراتے ہوئے کہا، اور جیکب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کہانی ختم۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کر دیں، اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی کہانی آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔